دیکھیے جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا، وہ تو اس عربی سے بالکل ٹھیک ٹھیک واقف تھے جس عربی میں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا، اس کے محاورے سے واقف تھے، اس کے تمام مخارج کیسے ادا کیے جائیں، اور عربی کو ویسے ہی بولتے۔ اس لیے جو انکار کر رہے تھے وہ سوچ سمجھ کر انکار کر رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہمیں کس طرح بلایا جا رہا، وہ جانتے تھے کہ اس کے نتیجے میں رسوم و رواج چھوڑ دینے ہوں، انہیں معلوم تھا کہ آباء و اجداد کے دین پر اس کے نتیجے میں قدغن لگ جائے گی، یعنی کفر کرنے والے سوچ سمجھ کر کفر کر رہے ہیں، اور ایمان لانے والے وہ بھی خوب سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر اس کی تعلیم سے فہم سے واقف ہو کر اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اسی میں دیکھیے وہ واقعہ آتا ہے، زبان پر آ رہا ہے اس لیے عرض کیے دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، صرف دہرا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یوں نہیں کہنا چاہیے، عمر بن خطاب اپنے گھر سے اس ارادے سے نکلے ہیں کہ جو روز روز کا چکچک ہے اور معاشرے کے اندر ایک فساد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک برے ارادے کے ساتھ تلوار لے کر نکلے، کر دینا چاہتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ عمر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے تو اپنے ہی بہن ہوئی مسلمان ہو گئے۔ عمر کا پارا چڑھ گیا، عمر کے غصے اور جلال میں اضافہ ہو گیا، ابھی عمر بن خطاب ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے غصے اور جلال میں اضافہ ہو گیا، اور اچانک اپنا رخ بدلا، کاشانہ نبوت کے بجائے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، قرآن پاک پڑھنے کی آواز کانوں کے اندر پڑی۔ قرآن کو تو سمجھتے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عمر اسی وقت پارا پارا ہو گئے تھے، جب قرآن پاک کانوں کے اندر پڑا اور دل تک پہنچا تو ہل گئے تھے، لیکن غصے میں تھے، جھنجھلاہٹ کا شکار تھے، آپے سے باہر تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، بہنوئی کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا، بہن کی طرف رخ کیا، بہن تن کر کھڑی ہو گئی، کہا کہ عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، دل میں جو قرآن اتر چکا ہے، جو ایمان سرایت کر چکا ہے، جو عہد و پیمان اپنے رب سے کر لیا ہے، اس کو تم کھرچ کر نکال نہیں سکتے۔ کہ اس عزم کو سنا تو عمر ہل گئے اور کہا کہ اچھا تو پھر ذرا مجھے سناؤ تو صحیح، تم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ قدر تشویش کے عالم میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں۔ پریشانی، تشویش، اضطراب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت کے ساتھ آ رہے ہیں تو تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، اگر کسی برے ارادے کے ساتھ آئیں تو اپنے انجام کو خود پہنچ جائیں۔ عمر کاشانہ نبوت میں داخل ہو چکے۔ یاد آیا آپ کو جب گھر سے نکلے تھے، کاشانہ نبوت کی طرف اشارہ کیا، تلوار لہرا کر اشارہ کیا۔ عمر کاشانہ نبوت میں داخل ہو چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو چکے ہیں اور پکار اٹھے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے۔ اس قرآن نے انقلاب برپا کیا، طبیعتوں اور مزاج کے اندر ابال پیدا کیا، سوچ اور نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کو قرآن پاک نے تبدیل کیا ہے۔ زندگی جس ڈگر پر گزر رہی ہے، جن سانچوں کے اندر ڈھل چکی ہے، جن ترجیحات کی عادی ہو چکی ہے، جن مشاغل اور رسوم و رواج ان کی پابند ہو چکی ہے، اس زندگی کے اندر انقلاب قرآن پاک لے کر آیا۔